جنت البقیع تجھے سلام، جنت البقیع وبه نستعين إنه خير الناصر ومعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم يا أهل بيت النبوة، السلام عليكم يا أئمة البقيع عليهم الصلاة والسلام. اذان محترم سامعین کرام، ناظرین اعظام، 8 شوال یوم انہدام جنت البقیع ہے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں، اور آپ تمام حضرات کی خدمت میں تسلیت و تعزیت پیش کرتے ہیں. یہ عالم اسلام نہیں بلکہ پوری دنیا کا وہ ایک ننگین اور بہت دردناک دن ہے کہ جس دن ہر وہ انسان جس کے اندر ذرہ برابر بھی انسانیت، غیرت ہوگی، وہ اس دن کو یاد کر کے دکھی ہوگا، رنجیدہ ہوگا. حضرات محترم، جنت البقیع جنت بنی ہے، ورنہ یہ بقیع تھی، جنت بنی ہے ان شخصیتوں، ان انوار مقدسہ کے وجود کی وجہ سے جو وہاں پہ مدفون ہیں، جن کی قبریں وہاں پر ہیں، جو آج ہمارے درمیان میں جن کی روضے اور حرم موجود نہیں ہیں، قبریں ویران ہیں. بقیع اس وسیع زمین کو کہتے ہیں، پھیلی ہوئی زمین کو کہتے ہیں جو موجود ہو، جہاں پہ مثلا ایک زمین ہے پھیلی ہوئی ہے، موجود ہے، کافی وسیع زمین ہے، اس کو بقیع کہا جاتا ہے. مدینہ اور اس کے اطراف میں بقیع نام کی کئی ساری جگہیں موجود تھیں. یہ باغ ہوا کرتی تھی، جیسے بقیع الخیل، بقیع البجبہا، بقیع الزبیر وغیرہ. اسی طرح سے بقیع الغرقد تھی، جو آج آپ دیکھتے ہیں کہ روضہ رسول اور بقیع کے بیچ میں صرف ایک سڑک کا فاصلہ ہے، ذرا سا. پہلے یہ ذرا سا فاصلے پہ ہوا کرتی، جب حرم کا ایکسٹینشن ہوا ہے، بقیع کا ایکسٹینشن ہوا ہے، تو یہ نزدیک ہو گئی ہے، ورنہ پہلے ذرا سا فاصلہ ہوا کرتا تھا. عزیزان محترم، ایسا نہیں ہے کہ بقیع شروع سے ہی روضہ عدل سے قبرستان تھی، نہیں، قبرستان بعد میں بنی. یہ باغ تھا، میں نے عرض کیا. غرقد اس کو کہتے ہیں اس لیے کیونکہ غرقد ایک درخت کا نام ہے، کٹیلا درخت ہے، جھاڑ کی طرح کا، جو اس میدان میں، اس باغ میں بہت زیادہ تعداد میں موجود تھا. اور جانور وہاں پہ چرا کرتے تھے، اونٹ ہے، بھیڑ ہے، بکری، اس طرح کی چیزیں وہاں پہ چرا کرتی تھیں، اس وجہ سے بھی اس کا مصرف یہی تھا. لیکن جب پیغمبر اسلام مدینے میں آئے ہیں اپنی حکومت تشکیل دینے کے بعد، تو چونکہ مسلمانوں کے پاس کوئی قبرستان نہیں تھا، مسلمان اپنے اموات کو مشرکین کے قبرستان میں دفن کیا کرتے تھے. مثلا اوس اور خزرج کے درمیان میں جب جنگ ہوئی اور جو قتل ہوئے ہیں، شہید ہوئے ہیں، اس دنیا سے رخصت ہوئے، انہیں بھی مشرکین کے قبرستان میں، جس کا نام حش کوکب تھا، اس میں دفن کیا. تو پیغمبر اسلام نے آنے کے بعد سے مشرکین کے قبرستان کو بند کروایا ہے. بعض تاریخ میں ہے، میں نے پڑھا ہے، البتہ اتھینٹیکیشن اس کے نہیں میں یہاں پہ دے سکتا کہ یہ بات 110% صحیح ہے. پڑھا ہے میں نے، اتفاق سے مطالعے کے ضمن میں سرسری گزرے آنکھوں کے سامنے سے، کہ مسجد النبوی جس جگہ پہ بنی ہے، اس جگہ پہ مشرکین کا قبرستان ہوا کرتا تھا. پیغمبر اسلام نے مشرکین کے قبرستان کو بند کروایا. پھر ضرورت تھی کہ مسلمانوں کو کوئی قبرستان ہو، تو پیغمبر اسلام نے بقیع الغرقد کو قبرستان کے عنوان سے پروردگار عالم کے حکم سے اعلان کیا ہے کہ یہ جگہ قبرستان ہے. یہاں پہ لوگ اپنے جنازوں کو، مرحومین کے جنازوں کو دفن کیا کرتے تھے. مختلف جگہیں اس میں بنی ہوئی تھی، ایسا نہیں تھا کہ یہاں سے وہاں تک سب قبرستان تھا. پہلے بقیع بہت محدود ایک باؤنڈری تھی اس کی، البتہ دیوار نہیں تھی اس میں، لیکن ایک حد مشخص تھی کہ کہاں تک بقیع الغرقد ہے اور مسلمانوں کا قبرستان کون سا ہے. کیونکہ اس کے بعد سے یہودیوں کی قبرستان ہوا کرتی تھی، جو اس وقت ایکسٹینشن میں وہ یہودیوں والی قبرستان بھی اس وقت موجودہ بقیع میں شامل کر لی گئی ہے. وہ شخصیتیں جو سب سے پہلے وہاں دفن ہوئی ہیں، جناب عثمان ابن مظعون، یہ پیغمبر اسلام کے صحابی تھے جو دفن ہوئے ہیں یہاں پہ، جن کو پیغمبر اسلام اپنا بھائی سمجھتے تھے. اور انہی کی وجہ سے امیر المومنین نے، انہی کی محبت میں، پیغمبر اسلام کی ان سے محبت کی وجہ سے امیر المومنین نے اپنے ایک بیٹے کا نام عثمان رکھا تھا، جس کی وجہ سے آج ہم لوگوں کو تانا ملتا ہے کہ حضرت علی کے روابط تو بہت اچھے تھے خلیفہ سوم سے، انہوں نے ان کی یاد میں اپنے بیٹے کا نام عثمان رکھا تھا. نہیں، یہ غلط چیز ہے، ان کی وجہ سے نہیں بلکہ عثمان ابن مظعون کی وجہ سے انہوں نے اپنے بیٹے کا نام ان کی یاد میں عثمان رکھا تھا. اس کے علاوہ دوسری شخصیت جو انصار میں دفن ہوئی ہے اس قبرستان میں، ان کا نام اسد ابن زرارہ خزرجی ہے. اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری دوسری شخصیتیں اسی قبرستان میں. پیغمبر اسلام کی پھوپھیاں ہیں،
जनाब आतिका, जनाब सफ़िया इसी कब्रिस्तान में, अज़वाज रसूल खुदा हैं जनाब खदीजा के अलावा सब यहीं दफन हैं। इसके अलावा मुसलमानों के खलीफे सेवम भी, अलबत्ता वो हिस्सा जो यहूदियों का कब्रिस्तान हुआ करता था, मुसलमानों के कब्रिस्तान में नहीं दफन किया गया था, उन्हें यहूदियों के कब्रिस्तान में दफन किया गया था। वो बाद में एक्सटेंशन में इस वक्त बकी में मौजूद है। वो भी आले रसूल की दूसरी फर्द पैगम्बर इस्लाम की औलाद वहाँ पे जनाब कासिम, जनाब इब्राहिम वहाँ दफन है। उसके अलावा बाज़ रिवायात में जो पैगम्बर की बेटियों का तज़किरा मिलता है उनकी कब्रें भी वहीं पे मुशख़्ख़स हैं। आपकी खिदमत में अर्ज़ किया जाए जनाब इस्माइल जनाब इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम के सबसे बड़े बेटे, उनकी कब्र वहाँ है। शुहदाए ओहद की वहाँ पे कब्र है। दूसरे बहुत सारे बुजुर्ग शख्सियतों की कब्र है। जनाब अब्दुल्ला इब्न जाफ़र हैं, जनाब पैगम्बर इस्लाम के चचा अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब हैं। 4 इमाम मासूम इमामों की कब्र वहाँ पे जनाब उम्मुल बनीन है, जनाब फातिमा बिनते असद है। वो जगह जहाँ पे हमारे 4 इमामों की कब्र है, जनाब अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब दफन है, पैगम्बर इस्लाम के चचा और फातिमा बिनते असद दफन है, उस जगह के ऊपर जनाब अकील का मकान था। पैगम्बर इस्लाम के हुक्म से जनाब अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब सबसे पहले उस घर में दफन किए गए। उसके बाद से दूसरी शख्सियतें जनाब फातिमा बिनते असद हैं और दूसरे 4 मासूम इमामों की कब्रें जो आप देखते हैं वो जनाब अकील का घर हुआ करता था। इसी तरह से और दूसरे घर भी यहाँ पाए जाते थे। कुछ लोगों ने अपने खानदानी कब्रिस्तान भी वहाँ बना रखे थे, अलबत्ता घर की शक्ल में घर बना रखे थे और अपने मरहूमीन को ला करके उसमें दफन करते थे। अज़ीज़ान मोहतरम, वो बात जो मुझे अर्ज करनी वो यह है कि इस बार इन तमाम कबूर के ऊपर, बल्कि जितनी भी मकामात मुक़द्दसा हैं, अक्सर इन जगहों के ऊपर गुंबद और बारगाह और हरम ये हम शियों ने नहीं बनाया है कि जो आज इल्जाम लगाया जाता है कि हम गुंबद परस्त हैं और कब्र परस्त हैं, बुत परस्त हैं और क्या है। ये आप ही के अफराद थे जिन्होंने बनाया है। तारीख का मुताला कि ये मदीने में कोई भी शिया हुकूमत नहीं थी। मदीने में किसी शिया ने आकर के एक साहिबान भी नहीं बनाया इन कब्रों के ऊपर। सब उस वक्त के हुक्काम जिनके हाथ में पावर था वो अहले सुन्नत की थी। पैगम्बर इस्लाम इब्ने तैमिया की हदीस है, खुद उसने नकल किया है कि पैगम्बर इस्लाम जब अपनी वालदा की कब्र की ज़ियारत के लिए गए हैं तो जार जार रो रहे थे। पैगम्बर इस्लाम बेकरार होकर तड़प तड़प के रोने लगे। पैगम्बर इस्लाम को रोता देख करके दूसरे मुसलमान असहाब अंसार भी रोने लगे। ये बात खुद इब्ने तैमिया ने लिखा है। मगर पैगम्बर का अमल सुन्नत नहीं है। अगर ये काम गलत होता तो पैगम्बर इस्लाम क्यों रो रहे थे? अगर ये काम गलत होता, पैगम्बर इस्लाम जब कब्रिस्तान से गुजरते थे तो मरहूमीन के लिए दुआ क्यों करते थे? पैगम्बर इस्लाम मरहूमीन के कब्र के ऊपर क्यों ज़ियारत करने के लिए जाया करते थे? आज अगर ये टारगेट किया जाता है कि ये शियों का मसला नहीं, ये उम्मत मुस्लिमा का मसला है, ये वहाबी इब्ने तैमिया और अब्दुल वहाब की नाजायज नजिस नापाक औलादें ये समझती हम ये शियों का मसला नहीं, ये इस्लाम दुश्मन है, ये काफिर है ये, क्योंकि इनका मकसद खाने खुदा को नाबूद करने का था। इनका मकसद रसूलुल्लाह की कब्र को डिमोलिशन करने का था, उसको गिराने का उनका इरादा था। ये तो ट्रायल था जो 1220 हिजरी में सबसे पहले करबला पर इन्होंने किया है, हमला किया है वहाबियों ने, और आकर के वहां पे गारतगरी किया, लूट किया, हरम लूटपाट मचाई है। सारा सोना चांदी जर जवाहर जेवरा जो कुछ भी वहां मौजूद थे सब लेकर के चले गए। हरम को नुकसान पहुंचाया। वहां के शियों ने मुकावमत किया, इन्हें वहां से बाहर निकाला, हरम की फिर से तामीर किया। इन्होंने देखा कि इतनी आसानी से काम नहीं हो सकता है, लिहाजा पहले चलो हिजाज में पलटते हैं। आने के बाद से सबसे पहला काम जो इन्होंने किया है जनाब हवा की कब्र को मिसमार किया है, उसको नाबूद किया है। उसके बाद से ये बढ़ते हैं, ताइफ में आते हैं, जनाब इब्ने अब्बास के कब्र और उनके गुंबद को गिराते हैं। मक्के में पहुंचते हैं, कब्रिस्तान जन्नतुल मुअल्ला, वहां पे जनाब खदीजा, जनाब अबू तालिब, जनाब अब्दुल मुत्तलिब, इन लोगों की कबूर थी, उसके ऊपर गुंबद बारगाह थी, लोग आते थे वहां पे। इन्हें गिराया है, जमींदोज किया है। फिर इसके बाद से मक्के में पैगम्बर इस्लाम की ज़ादगाह, उनकी जाए विलादत, वो घर आज भी लाइब्रेरी के तौर पर मौजूद है। आप जो हजरात गए होंगे देखा होगा 100-200 मीटर में कोई खड़ा नहीं हो सकता आसपास उसके। शिरक और बिदत के परचम लिए खड़े रहते हैं वहां पे, मनहूस कुत्ते के जैसे फिरते रहते हैं। उस घर को इन्होंने गिरा दिया। वो जगह जहां सिद्दीक़ ताहिरा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की विलादत हुई थी, उस जगह को मिटा दिया इन्होंने। ये काम एक दिन में नहीं किया है। फिर उसके बाद से बढ़ते हैं मदीने की तरफ, आते हैं मदीने में जन्नतुल बकी को ताराज करते हैं। जब ओहद में पहुंचते हैं तो वहां पे जनाब हमजा
سید الشہداء کی قبر اور دوسرے شہداء احد کی قبور اور ان کے گنبد کو تاراج کرنا شروع کر دیا. یہ اتنا آسان نہیں تھا ان کے لیے. لہذا یہ ایسا نہیں ہوا کہ ایک راتوں رات انہوں نے یہ کام کر دیا. اس کے لیے پلاننگ تھی, پری پلاننگ, اور کئی سال کی محنت تھی. ذہن برین واش کر رہے تھے یہ لوگوں کا. خالی برین واش سے ہی کام نہیں ہوا, بلکہ قدرت اور طاقت کا بھرپور استعمال کیا ہے انہوں نے. جب یہ مدینے میں تاراجی انہوں نے کیا ہے, تو تاراجی کرنے کے بعد اچھا یہ خبر, یہ جب بڑھے ہیں احد کی طرف, طریقہ ان کا کیا تھا کہ یہ جو بھی گنبد اور بارگاہ گھیرانی ہوتی تھی, دیوار گھیرانی ہوتی تھی, تو اس کے لیے کسی اپنے آدمی کو نہیں آگے بھیجتے تھے. جو خادم یا متولی یا مجاور ہوتا تھا اس کو حکم دیتے تھے. چونکہ خوف تھا حکومت کا, جس کسی میں دم تھی نہیں, جرت تھی نہیں کہ مقابلہ کرتا, مقاومت کرتا, مجبور تھے. لہذا لوگوں نے یہ کام کیا, اور اس وقت کا 1000 مجیدی ریال انعام کے طور کے اوپر ان افراد کو دیا گیا ہے. جب یہ احد میں پہنچے ہیں, وہاں کے خدام اور مجاورین سے کہا کہ تم لوگ چڑھ کر کے اس گنبد کو گراؤ, تو ان لوگوں نے معذرت کیا کہ ہمارے میں طاقت نہیں, ہم ضعیف اور ناتوان ہیں, بوڑھے لوگ ہیں, ہم نہیں چڑھ سکتے اس کے اوپر. تو اس وقت کا شقی ترین شخص مدینے سے بلایا گیا ہے, جو اپنی طاقت اور اپنی جرات اور جسارت میں معروف تھا, مشہور تھا. اس کے ہاتھ میں کدال دے کر کے جناب حمزہ سید الشہداء کے حرم کے گنبد کے اوپر جب چڑھایا گیا, اس نے چاہا کہ پہلا کدال مارے. وہ کدال اس کے ہاتھ سے چھوٹتی ہے, نیچے گرتی ہے, یہ شخص بھی ڈس بیلنس ہو کر کے زمین کے اوپر گرتا, آن دا اسپاٹ مر جاتا ہے. اس کی وجہ سے ان لوگوں کے دل میں ایک عجیب خوف اور رعب اور وحشت ایجاد ہو گئی, جس کی وجہ سے وہاں سے واپس آ گئے کہ یہ کام ابھی ممکن نہیں ہے. پھر اس کے بعد یہ لوگ آگے بڑھتے ہیں کہ اچھا خبر پہنچ گئی مصر کے حاکم کو. مصر کا حاکم شیعہ نہیں تھا, انہی یعنی اہل سنت میں سے تھا. وہ جیسے اس کو پتا چلا کہ جنت البقیع اس طرح سے ویران کر دی گئی اور یہ ہو گیا, نقصان پہنچایا گیا مقامات مقدسہ کو, وہاں بھی پہنچا رہے, فوراً اس نے اپنے گورنر کو وہاں سے بھیجا فوج کے ساتھ. فوج مدینے میں آئی, آنے کے بعد سے وہابیوں کو کنٹرول میں کیا, ان کے نکیل لگائی اور ان کو کنٹرول میں کیا ہے. اس کے بعد سے 1233 ہجری میں بازسازی ہوئی, دوبارہ تعمیر ہوئی ہے جنت البقیع کی. وہابیوں نے دیکھا کہ یہ کام اتنا آسان نہیں ہے, لوگوں کے اندر بھی غم و غصہ ہے, پبلک مخالفت کر رہی ہے ہماری, ہم کیسے کریں. انہیں اپنے مقصد میں کامیاب ہونا تھا اور اس کام کو کرنا چاہتے تھے. لہذا بچے ہوئے دنوں میں جو سال گزرتے گئے, اس میں انہوں نے اپنی طاقت اور قدرت کو اکٹھا کیا. اب جب یہ مدینے کی طرف بڑھے ہیں کہ روضہ رسول کو منہدم, مین مقصد ان کا وہی تھا, روضہ رسول اور خانہ کعبہ. اب جب مدینے کی طرف بڑھے ہیں کہ اسے ڈیمولیشن کریں, اس کو زمین دوز کریں, تو اس کے پہلے انہوں نے مدینے کا محاصرہ کیا. یہ محاصرہ 1 2 4 10 دن 15 دن 20 دن کا نہیں تھا, بلکہ کم سے کم 8 سے 9 مہینہ, شاید اس سے بھی زیادہ. نہ مدینے میں کوئی آ سکتا تھا, نہ مدینے سے کوئی باہر جا سکتا تھا. قاعدے قانون بہت سخت اعلان کر دیے گئے تھے, بہت سارے قاعدے قانون ہیں, آپ تاریخوں میں دیکھیے تو موجود ہے, لکھے ہوئے ہیں ساری چیزیں. خود انہی کے افراد نے لکھا ہے, جو افراد شریک تھے جب ان کے چنگل سے, ان کے خوف سے رہائی ان کو ملی ہے, تو انہوں نے آ کر کے سارے باتیں بیان کی ہیں. خدا کو اس اعتبار سے خدا کی عبادت کی جائے گی جیسے حکومت چاہے گی. آپ دیکھیں, جو وہابی دین اعلان کرے گا اس اعتبار سے خدا کی پرستش کی جائے گی. رسول اللہ کا احترام اس اعتبار سے کیا جائے گا جیسے حکومت کہے گی. جتنے بھی قبور ہیں مقدسات کی, کوئی مقدس نہیں ہے. جتنے بھی قبور کے اوپر گنبد اور بارگاہ اور دیواریں بنی ہوئی ہیں, ساری ڈسٹرائے کی جائیں گی, سب کو توڑا جائے گا. محمد ابن عبد الوہاب, خدا لعنت کرے اس کے اوپر, یہ مجدد دین کی حیثیت خداوند عالم نے اس کو عربستان میں بھیجا ہے لوگوں کے لیے. لوگوں کے اوپر ضروری اور لازم اور واجب ہے کہ اس کو فالو کریں. آپ دیکھیں, اگر کوئی اس بات کے اوپر عقیدہ نہیں رکھتا ہے تو اس کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے. کسی کو بھی اپنے باپ دادا, اپنے آبا و اجداد کے دین کے اوپر عمل کرنے کا حق نہیں ہے. یعنی اس دن جب یہ اعلان ہو رہا تھا کہ آج کے بعد سے دین وہ ہوگا جو ہم بیان کریں گے, امر بالمعروف نہی عن المنکر کا کسی کو حق نہیں ہے. ہمیں ہر حق ہے, ہم صرف امر بالمعروف نہی عن المنکر کریں گے, ہم جیسے چاہیں. بہت ساری چیزیں ہیں, یہ تو میں نے 1 2 آپ کے سامنے بیان کی. ایسے ماحول میں 9 مہینہ 10 مہینہ جب انسان کا اکنامیکل بائیکاٹ ہو چکا ہو, انسان کا سوشل بائیکاٹ ہو چکا ہو, کوئی کسی سے مل نہیں سکتا, کوئی کچھ کر نہیں سکتا, کسی کے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھا سکتا ہے, تو وہاں پہ آپ کیا توقع رکھتے ہیں؟ اس وقت کا قاضی شریح, جس کا نام عبداللہ بن سلیمان بن بلیحت تھا,
یہ آتا ہے مکے سے مکاری کرنے کے لیے، خالی یہ دکھانے کے لیے کہ ہم ان مقامات مقدسہ کو گرانے کے قصوروار نہیں، بلکہ پبلک نے ہم سے ایسا کہا ہے، پبلک چاہتی ہی یہی تھی۔ آنے کے بعد سے ایسے ماحول میں دیکھیے آپ، ابھی لاک ڈاؤن کا زمانہ چل رہا ہے نا، تصور کر لیجئے لاک ڈاؤن میں بھی کوئی پریشرائزڈ کر کے کوئی قانون لاگو کر دیا جائے، کیا کر لے گا کوئی؟ پبلک وہاں پہ 9 مہینے سے 8 مہینے سے 9 مہینے سے ان کا محاصرہ کیا ہوا ہے فوج نے، کچھ کر نہیں سکتا کوئی کچھ۔ یہ آتا ہے مکے سے آنے کے بعد سے مدینے میں لوگوں کو اکٹھا کر کے کہتا ہے کہ یہ گنبد اور بارگاہ اور یہ حرم، چاہے روضہ رسول ہو یا دوسری جگہ ہو، ان کے اوپر باقی رہنا چاہیے۔ پہلے سے اعلان کیا جا چکا تھا کہ کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا ہے، پبلک کو روز سنایا جا رہا تھا قاعدے قانون۔ ابھی آگے پوچھتا ہے تو کسی میں ہمت نہیں تھی، تو کسی نے کہا ہاں، کسی نے کہا نہیں، چپ تھے۔ فوراً کے فوراً اسی وقت یہ فتویٰ دیتا ہے کہ یہ ساری عمارتیں گرا دی جائیں، اور جنت البقیع میں کوئی ایک دیوار نہیں بچی، ایک دم زمیندوز کر دی گئی، حتیٰ قبور کے نشان تک مٹا دیے گئے تھے۔ یہ تو بعد میں جو آپ نے تصویروں میں دیکھا ہے کہ ایک اینٹوں کی دیوار ہے، کچھ لوگ کھڑے اس کے پیچھے زیارت پڑھ رہے ہیں، یہ کئی سال بعد جب پوری دنیا میں احتجاج ہوا ہے اور علماء کی میٹنگز ہوئی ہیں، لوگ وفد پہنچا ہے سعودی عرب اور پریشر ڈالا گیا ہے، تو ہمارے بعض مکتب تشیع کے علماء آگے بڑھے ہیں، آ جا کر کے انہوں نے گارا مٹی کر کے اینٹوں سے وہاں پہ وہ دیوار بنائی ہے علامت کے طور کے اوپر، جس کے بعد سے بنقل تاریخ عرض کر رہا ہوں کہ لکھا ہوا تھا کہ یہ کام آگے بڑھ جاتا، لیکن اس وقت کے عراقی شیعہ، میں کسی کو بلیم نہیں کر رہا ہوں، میں تاریخ نقل کر رہا ہوں، عراقی شیعوں کی کچھ غلطیوں کی وجہ سے، بہت زیادہ جوش کی وجہ سے یہ کام وہیں رک گیا، اور بعد میں اب تو وہ دیواریں بھی نہیں ہیں، آج کے زمانے میں وہ دیواریں بھی نہیں، ہر قبر کے اوپر ایک پتھر رکھا ہوا ہے۔ یہ ہے بقیع اور یہ ہے وہابزم کی تاریخ۔ ان کا مقصد اور ہدف یہ تھا کہ یہ کسی صورت سے اہل بیت اطہار کے نام کو، دیکھیے میں پھر کہوں گا، کسی بھی مرقد کو شیعوں نے نہیں بنایا ہے، کسی بھی حرم کو شیعوں نے نہیں بنایا ہے، بنایا انہی لوگوں نے تھا۔ اگر یہ چیزیں جائز نہیں ہوتی تو کیوں بناتے؟ تم اپنے ہی مکتب، اپنے ہی مسلک کو فالو کرنے والے نہیں، تم خدا کے دشمن ہو، تم رسول کے دشمن، تم آل رسول کے دشمن ہو، تم مسلمان نہیں ہو، تم واقعاً کافر ہو۔ کافر کیا چاہتے تھے کہ خداوند عالم کے نور کو، یعنی رسول اور آل رسول کو خاموش کر دیں، چپ کر دیں، ان کا نور بجھا دیں، لیکن خدا نے ایسا ہونے نہیں دیا۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ واللہ یتم نورہ ولو کرہ المشرکون ولو کرہ الکافرون۔ جتنا جی میں آئے تم ظلم کر لو، ہم ظلم برداشت کریں گے۔ انشاءاللہ وہ دن آئے گا جب مہدی فاطمہ یوسف زہرا ظہور کرے گا، اور ہم اس کی اقتداء میں انشاءاللہ قدس میں نماز پڑھیں گے اور بقیع میں زیارت کریں گے۔ انشاءاللہ وہ دن آئے گا کہ جب بقیع آباد ہوگی، اور پروردگار عالم کی بارگاہ میں یہی دعا ہے بحق حضرت حجت سلام اللہ علیہ، ائمہ بقیع کے واسطے سے یہ دعا ہے کہ خدایا وہ دن جلد از جلد نصیب فرما، تاکہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی اقتداء میں ہم تمام لوگ بقیع میں حاضر ہو سکیں، بقیع آباد ہو سکے، اور بقیع آباد ہو اور امام کی اقتداء میں ہم لوگ وہاں زیارت کریں ائمہ بقیع کی، اور قدس بھی پروردگار بحق امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام قدس کو بھی ظالموں کو شر سے نجات دلائے، اور قدس میں بھی ہم تمام لوگ امام کی اقتداء میں نماز پڑھ سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔